اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دینی بھائیو، خوشی، مسرت اور انبساط کا دن ہے۔ عید عود سے ہے، یعنی لوٹ کر آنے والی خوشی۔ لیکن یہ خوشی کس کے لیے ہے؟ حضرت سید شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر لکھا کہ عید کا دن محشر کا نقشہ ہے۔ محشر میں دو قسم کے لوگ آئیں گے، ایک وہ جو اعمال حسنہ لے کر آئیں گے، ایک وہ جو اعمال سیئہ لے کر آئیں گے۔ فرمایا بالکل یہی نقشہ عید کا ہے۔ عید اس کی ہے جس کا رمضان ہے، عید اس کی ہے جس کی تراویح ہے، عید اس کی ہے جس کی تلاوت ہے، عید اس کی ہے جس کی صدقہ زکوٰۃ ہے۔ اگر یہ نہیں تو اس شخص کی عید نہیں بلکہ وعید ہے۔ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ محشر میں ایسا ہی ہوگا، حاضر تو سب ہوں گے، کسی کے حصے میں خوشی آئے گی، کسی کے حصے میں ماتم آئے گا۔ آج جب صبح صادق طلوع ہوئی تو عالم کو فرشتوں نے گھیر لیا۔ گزری ہوئی رات لیلۃ الجائزہ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ عید کی صبح عظیم ترین صبح ہوتی ہے۔ اللہ باوجود ہے کہ علیم و خبیر خود فرشتوں سے پوچھتے ہیں اس مزدور کے ساتھ کیا کیا جائے جس نے اپنا کام پورا کر دیا ہو۔ حالانکہ اللہ جانتے ہیں۔ فرشتوں سے اس لیے پوچھتے ہیں کہ فرشتوں نے ایک بات کہی تھی جب آدم کو ابھی بنانے کی بات چلی ہی تھی، وَيَسْفُكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ الہ العالمین، آپ آدم کو بنانے کا ارادہ فرما رہے ہیں، اگر آدم جیسی مخلوق عالم میں آ گئی تو پھر ہر طرف سناٹا ہوگا، خون ہوگا، لاشیں گریں گی، افراتفری کا ماحول ہوگا۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ اللہ نے فرمایا یہ تمہارا خدشہ ہے، ایسا بھی تو ہوگا کہ مسجدیں آباد ہوں گی، اذانیں ہوں گی، طواف ہوگا، صفا مروہ ہوگا،
قربانیاں ہوں گی، تلاوتیں ہوں گی، ایسا بھی تو ہوگا۔ وہی فرشتوں کو دکھانا مقصود ہوتا ہے۔ پھیل جاؤ عالم میں، شہروں میں پھیلو، بستیوں میں پھیلو، گلیوں میں پھیلو، چوراہوں پر پھیلو، بازاروں میں پھیلو، مسجدوں کے گھیراؤ کرو، گھومو اور پھرو، دیکھو آدم کی صحیح نسل کیا کر رہی ہے۔ تو فرشتے راستوں کو گھیر لیتے ہیں۔ آپ آتے ہوئے پڑھتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کیا حکمت ہے اس پڑھنے میں کہ کل یہ راہ بھی آپ کی گواہی دے گی۔ اللہ علیم و خبیر ہیں۔ دراصل میرے اور آپ کے لیے سہولت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کہ تکبیر پڑھنے والا تکبیر پڑھ رہا ہے، ہر پتھر گواہی دے گا، ہر درخت گواہی دے گا، ہر مخلوق گواہی دے گی، ہر وہ شے جو اس راہ میں آپ کو ملتی ہے گواہی دے گی۔ الہ العالمین آپ کا یہ بندہ آپ کی تسبیح و تحلیل، آپ کی کبریائی کو بیان کر رہا تھا۔ پھر عیدگاہ یا مساجد جہاں نماز عید ادا کی جاتی ہو، فرشتے اس کو گھیر لیتے۔ پھر اللہ اس پورے مجمع پر محبت کی نگاہ ڈالتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے عزت اور جلال کی قسم، یہ آخرت مانگیں گے تو میں دوں گا، یہ دنیا مانگیں گے تو ان کی مصلحت پر نظر رکھوں گا، کیا ان کے لیے خیر ہے کیا نہیں ہے۔ یہ آخرت مانگیں گے تو میں دوں گا۔ وہی آخرت آج امت فراموش کر رہی ہے۔ آج اس امت کے 3 طبقے کیے جا سکتے ہیں۔ یہ امت آج 3 قسم کے مسلمانوں پر تقسیم کی جا سکتی ہے۔ پہلا طبقہ ان مسلمانوں کا ہے جو ویسے ہی ہیں جیسے جیسا اللہ چاہتے ہیں، یعنی اللہ کے مطلوب بندے۔ آج جو امت ہے اس کو 3 طبقوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا طبقہ امت کے وہ لوگ جو خدا کے احکام کی پوری تابعداری کرتے ہیں، جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بجا لاتے ہیں، جو اسلام کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں، جو اللہ کے ہر حکم کو بجا لاتے وقت عاجزی اور ندامت کے ساتھ خوشی محسوس کرتے ہیں، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے۔ آپ 5% کہہ لیں، آپ 3 کہہ لیں، آپ 6 کہہ لیں، اس سے زیادہ نہیں۔ دوسری قسم امت کا وہ بڑا طبقہ جو بحیثیت قوم مسلمان ہیں، انہیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے ہم کیوں آئے، کیا کرنا چاہیے، کہاں جانا ہے، اور جہاں جانا ہے وہاں کس قسم کا معاملہ ہوگا، وہ اس سے آزاد ہے۔ وہ اتنا جانتے ہیں کہ ایک اللہ ہے، ایک پیغمبر ہے، پیدا ہوئے ہیں مر جائیں گے، بس اس سے واقف ہیں، اس سے آگے کچھ نہیں۔ وہ دنیا کے جس میدان میں ہے بالکل آزاد ذہن کے ہیں، وہ جس دفتر میں ہے آزاد ہیں، وہ جس مارکیٹ میں ہے آزاد ہیں۔ جھوٹ بولنا ان کے یہاں کوئی گناہ نہیں، احتکار کرنا، مال کو روک لینا ان کے یہاں کوئی گناہ نہیں، دھوکہ دینا ان کے یہاں کوئی گناہ نہیں، غریب کو پیس دینا ان کے یہاں کوئی جرم نہیں۔
اور اگر وہ دفتر میں ہے یہ طبقہ تو رشوت ان کے یہاں انعام ہے یا چائے ہے۔ وہ کسی کو تھوڑے سے نقطے پر سزا دینا چاہیں تو ان کی فائل کو لا کر کے کسی حصے میں رکھ دیں، یہ شخص بار بار آئے، ان کے ماتھے پر شکن بھی نہیں آتی، اس لیے کہ اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ وہ کسی کے پڑوسی ہیں تو دکھ دیتے وہ خوش ہوتے ہیں، ان کا پڑوسی کوئی غریب ہے تو اس کو بھوکا دیکھتے وہ خوش ہوتے ہیں۔ وہ بحیثیت مسلمان ہیں، بس اس سے آگے کچھ نہیں۔ خدا کن باتوں سے خوش ہوتا ہے، کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے، خدا کو خوش کر کے کیا ملتا ہے، خدا کو ناراض کر کے کیا ہوتا ہے، وہ اس سے آزاد ہیں۔ وہ اتنا جانتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ایک اللہ ہے، ہمارے پیغمبر کا نام محمد ہے، بس کافی ہے، بس۔ جب ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں اور ان کے ساتھ کسی غیر مسلم بھائی کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ اذان ہوتی ہے تو ان کے سر پر جوں تک نہیں رینگتی، کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ رمضان آتا ہے تو گزر جاتا ہے، ان کے تکبیر اولا کوئی چیز نہیں ہے، اذان کے جواب کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ رمضان آتا ہے تو آتا رہے۔ امت میں ایسے افراد کی تعداد 60% سے زیادہ ہے۔ کتنے قسم ہو گئی؟ 2 قسم ہو گئی۔ تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو اللہ کو راضی تو کرنا چاہتے ہیں، جو جذبہ تو رکھتے ہیں کہ اسلام پر جئیں اور مریں، یہ تو آئیڈیل مانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کا آئیڈیل ہے، لیکن خطائیں وہ بھی کر جاتے ہیں۔ ان میں اتنا احساس ضرور ہوتا ہے مجھ سے خطا ہوئی۔ وہ کبھی خوف سے توبہ کرتے ہیں تو کچھ دیر رہتی ہے، پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے۔ ہاں، ان کی مزاج میں ایک بات رہتی ہے، اللہ کو راضی رکھنا چاہیے۔ انہیں اس کا احساس ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد حساب ہے۔ ایسے افراد کی تعداد 100 میں 30%، 40%، بس اس سے زیادہ نہیں، 45%، بس اس سے زیادہ نہیں۔ پھر جب امت کے یہ 3 طبقے ہیں تو اس کے نتیجے بھی 3 ہی ہیں۔ ہر چیز کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، ہر محنت کا ایک پھل ہوتا ہے، ہر نقصان کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، لاپرواہی کا ایک نتیجہ ہوتا ہے۔ نتیجے بھی 3 ہی ہیں۔ جس طرح طبقے 3 ہیں، نتیجے بھی 3 ہی ہیں۔ پہلا نتیجہ، آج امت مجموعی طور خدا کی عمومی نصرت سے محروم۔ پہلا نتیجہ، آج امت مجموعی طور عمومی نصرت سے محروم ہے۔ ایک زمانہ تھا اس امت کے لیے جو ضرورت ہوتی تھی ویسی ہی نصرت آتی تھی۔ غزوہ خندق میں ضرورت تھی کہ آندھی چلے، ہوائیں چلے، خیمے اکھڑ جائیں، آندھی چلی، طوفان آیا اور مشرکین کے خیمے اکھڑ گئے۔ بدر میں ضرورت تھی کہ فرشتوں کی آمد ہو، اس لیے کہ تعداد بہت مختصر تھی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ خود کہتے ہیں ہم نے بدر میں نصرت کی۔ ادھر صحابہ ہیں
ادھر فرشتے ساتھ ساتھ یہ الغار کر رہے ہیں۔ ایک دور وہ تھا مسلمانوں کی جیسی ضرورت ہوتی تھی ویسی نصرت ہوتی تھی، اور جب جہاں جس خطے میں جس مسلمان کی جو ضرورت ہوتی تھی ایک عمومی نصرت کی فضا چلتی تھی۔ مسلمانوں کا لشکر دریائے دجلہ کو پار کر رہا ہے، سامنے کے مخالفین نے کشتیوں کو جلا دیا، امیر لشکر فوج لے کر پہنچتا ہے، حیران ہوتا ہے کہ اب اس پار جانا ہے، لیکن کشتی ندارد کچھ بھی تو نہیں، اور یہ کوئی کول نہیں، یہ کوئی عام ندی نہیں، یہ کوئی نہر نہیں، یہ کوئی تالاب نہیں کہ تیر کر گزر جائیں گے، دجلہ ہے جہاں اوپر نیچے 3 ہاتھی رکھ جائیں تو ڈوب جائیں۔ امیر لشکر نے ایک نگاہ آسمان پر ڈالی، وہ اس نگاہ کے ذریعے یہ کہنا چاہتا تھا الہ العالمین آپ کے دین کے خادم ہیں، اسی لیے تو یہاں حاضر ہیں، اپنے گھر کو چھوڑا، در کو چھوڑا، یہاں تک پہنچ گئے، سامنے والوں نے کشتیاں جلا دی، یہ کشتیاں تو جلا سکتے ہیں لیکن مخلوق تو آپ کی ہے، یہ پانی آپ کے حکم سے رواں دواں ہے، ذرا اس کو حکم دیجئے۔ ادھر آنکھ اٹھی، کوئی انٹرنیٹ نہیں، کوئی واٹس ایپ نہیں، کوئی دنیاوی ٹیکنالوجی نہیں، ایک آنکھ اٹھتی ہے، کیا کہا جاتا ہے، کیا ہوتا ہے اس آنکھ میں، اور کیا اس تابعداری پر رب کی خوشی تھی۔ ادھر آنکھ جھکی، ادھر دجلہ کا پانی سوکھنا شروع ہو گیا، اتنا رہا کہ گھوڑے اگر اس میں داخل کیے جائیں تو ان کے کھر بس یہ بھیگ جائیں۔ ادھر امیر لشکر نے حکم دیا دوڑا دو گھوڑوں کو، ادھر گھوڑے ڈال دے گے، لیکن ایک صحابی کا پیالہ ہاتھ سے چھوٹا، نیچے گرا، پانی پانی ہوتا ہے، پانی پانی ہوتا ہے، پیالہ آخر مٹی کا پیالہ تھا، پانی نے اس کو بہا لیا، لیکن صحابی نے انگلی سے اشارہ کر کے کہا دجلہ کے پانی، میں غلام محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم نے میرا پیالہ لے لیا تو تم پر ایک داغ رہے گا کہ محمد کے غلام کو ستایا، میرا پیالہ واپس کر دے، میرا پیالہ واپس کر دے۔ ادھر اس کی انگلی اٹھی، ادھر پانی نے پیالے کو باہر پھینک دیا۔ جب امت عمومی طور اللہ کی تھی، رسول اللہ کی تھی، جب امت کا عام طبقہ اللہ کو کامل اور اللہ کی کامل تابعداری کرتا تھا تو نصرت عمومی تھی، افراد کے ساتھ تو تھی ہی، عمومی تھی، آپ جس جگہ چلے گئے عمومی نصرت تھی۔ آپ افریقہ کے جنگل میں چلے گئے، صحابی استنجے کے لیے پیچھے رک گیا، قافلہ آگے نکل گیا، جنگل جنگل ہوتا ہے انتہائی گھنا، کس راہ سے قافلہ گزرا پتہ نہ چلا، شیر کھڑا ہو گیا، مجھ پر سوار ہو جاؤ، میں دکھاتا ہوں تمہارے ساتھی کس رخ پر۔ جب عمومی ماننا ہوتا ہے، جب ہر گھر میں اس کی فکر ہوتی ہے کہ ہم مسلم ہیں، جب ہر مرد میں فکر ہوتی ہے ہم مسلم ہیں، جب ہر بہن میں فکر ہوتی ہے میں مسلم ہوں، تو ایک عمومی نصرت ہوتی ہے، پھر ایک عمومی نصرت ہوتی ہے، پھر آنکھوں کے سامنے نصرت چلتی ہوئی نظر آتی ہے، گھومتی ہوئی نظر آتی ہے۔
آج پورے عالم کو اپنے سامنے رکھیے، دنیا کا وہ کون سا ملک ہے جہاں آپ آرام سے ہیں؟ دنیا کا وہ کون سا خطہ ہے جہاں آپ راحت میں ہیں؟ دنیا کی وہ کون سی بستی ہے جہاں آپ سکون سے ہیں؟ مشرق مغرب جنوب شمال کا نقشہ سامنے رکھیے، پھر دیکھیے قوم مسلم کا کیا حال۔ وجہ خدا کے دین سے ہٹنا، وجہ کہ خدا کے دین سے ہٹنا۔ ایک زمانہ تھا جب دلی پر مسلمانوں کا تسلط تھا، اور ایک بادشاہ دلی پر سوار ہوا، دلی والوں پر، نادر شاہ نام تھا اس کا۔ ظالم قسم کا شخص تھا، دلی والوں پر بڑا ظلم کیا۔ اس زمانے کے مشہور بزرگ مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ دلی میں موجود تھے۔ دلی والے آئے اور آ کر کہا کہ حضرت ہاتھ اٹھائیے، دعا کیجئے، ایک ظالم مسلط ہو گیا ہے۔ عارفین بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ فرمایا شامت اعمال معصورت نادر شاہ، یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں، نادر شاہ کی شکل میں ہیں، یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں، ہم اپنے اعمال ٹھیک کر لیں، نادر شاہ خود ٹھیک ہو جائے گا۔ فرمایا تم کس کی شکایت کرتے ہو؟ نادر شاہ کی۔ اس بیچارے میں کیا طاقت ہے کہ تمہیں ستائے گا؟ یہ تو کسی اور کا فیصلہ چل رہا ہے، اس لیے چل رہا ہے کہ تمہارے اعمال ٹھیک نہیں۔ آج جو کچھ عالم میں چل رہا ہے نا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ ہمارے اعمال ہیں۔ تو امت کے 3 طبقے کیے جا سکتے ہیں۔ وہ 5% اللہ کے مطلوب بندے، جیسا اللہ قرآن میں چاہتا ہے، قرآن کے ذریعے تعلیم دی گئی ہے، ایسے بندے چاہیے جو یہ کہتے ہوئے روح کو ٹھنڈک پہنچائیں، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، جو اس کہنے کی پوزیشن میں ہوں۔ امت کا دوسرا بڑا طبقہ جو بحیثیت قوم جی رہا ہے، تو ایک ہی بات جانتے، بس اللہ ہے۔ آگے اللہ کی قدرت کیا ہے؟ آگے اللہ کے نہ ماننے پر ہوگا کیا؟ مرنے کے بعد کیا حالات آئیں گے؟ مرنے کے بعد بتانا کیا ہے؟ وہ اس سے غافل ہے۔ امت کا 60 70 80% طبقہ ہے۔ آپ مارکیٹوں میں چلو، بازاروں میں جاؤ، شاپنگ مالوں میں گھومو، سروے کر کے دیکھیے، اس سے آگے کی دنیا سے وہ ناواقف ہے۔ وہ اتنا تو جانتے ہیں کہ کچن میں کیا کیا لگنا چاہیے، وہ اس سے واقف ہیں کہ باتھ روم نام کی ایک چیز، اس میں 10 منٹ ٹھہرنا ہے، اس کے لیے سینکڑوں سال کا نظام کر لیتے ہیں۔ نہ ٹوٹنے والی بالٹی، نہ ٹوٹنے والا جگ، نہ ٹوٹنے والا کموڈ، نہ ٹوٹنے والا کیا کہتے جو لگتا ہے دیوار کو پانی والا گیزر، وہ اس سے تو واقف ہیں۔ وہ اپنے باتھ روم کو سجانے کے لیے گھنٹوں نہیں، مہینوں نہیں، سالوں سوچتے ہیں پلمبر کون ہونا چاہیے اور ٹائل والا کس خطے کا ہونا چاہیے۔ وہ اس کا انتظار سالہ کر سکتے ہیں کہ جس شخص سے میں ٹائل لگانا چاہتا ہوں ابھی وہ فارغ نہیں ہے، لیکن انہیں اس کا کوئی علم نہیں ہے قبر نام کی بھی کوئی جگہ ہے یا نہیں ہے۔ وہ اس سے ناواقف ہے کہ قبر میں بھی کچھ انتظام، قبر کے لیے بھی کچھ انتظام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ انہیں جب کہا جاتا ہے قبر بھی ہے، کہتے دیکھی جائے گی۔ آپ ایسی قوم سے امید رکھتے ہیں کہ آسمان سے نصرت آئے گی؟
یہ خیال ہے، یہ جنون ہے، یہ محال ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ان ٹوٹے پھوٹے عقیدوں پر اوپر سے نصرت آئے گی؟ یہ دیوانگی ہے، یہ خالی خیال ہے ایک۔ اگر ایسا ایمان ضرورت ہوتا تو ہر مکے کا باشندہ ایمان لے آتا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اللہ فرماتے ہیں آپ کفاران مکہ سے پوچھیے آسمان زمین کس نے پیدا کیا، وہ بھی کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیا۔ یہ 70% مسلمان بھی کہہ رہے ہیں بس اللہ نے پیدا کیا، آگے اللہ نے کیا نظام بنایا اس سے نہ واقف۔ بول کر بھی کبھی انہیں فکر نہیں ہوتی کہ مرنا بھی ہے، اور مرتے ہیں، اوروں کو دفن کرتے ہیں، اوروں کے جنازے میں شرکت ہوتی ہے، یہ اوروں کے لیے ہے۔ تو پہلا نتیجہ اس مستی کا پہلا نتیجہ امت عمومی نصرت عمومی سے، جو خدا کی عمومی نصرت ہوتی ہے اس سے آج امت محروم۔ خصوصی نصرت ہو سکتی ہے، عمومی نصرت سے آج پوری امت محروم ہے، ہر خطہ محروم ہے، ہر خطہ محروم ہے۔ دوسری سزا، دوسرا طبقہ، دوسری سزا۔ ایک سزا دنیا میں کہ محرومی ہے، ہر قوم سوار ہے، ہر قوم مسلط ہے، اور مسلم قوم پر مسلط ہے، اور ہر جگہ کے مسلمان پریشان ہیں، اس لیے کہ عمومی نصرت نہیں ہے۔ وہ ہاتھ اللہ نے اٹھا لیا، عمومی نصرت کا ہاتھ اللہ نے اٹھا لیا، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے ان تنصر اللہ ینصرکم فاذکرونی اذکرکم۔ تم یاد نہیں کرو گے میں بھی یاد نہیں کروں گا، تم میرے دین کی مدد نہیں کرو گے میں بھی مدد نہیں کروں گا۔ ہر جملہ شرطیہ ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ تم نہیں اللہ کے دین کی مدد کرنا چاہتے، تم زندگی میں دین کو نہیں لانا چاہتے، اللہ بھی نصرت کا ہاتھ اٹھا لیں گے، پھر گاجر اور مولی کی طرح کاٹے جاؤ۔ ہو رہا اس مستی کی دوسری سزا قبر، حشر، الامان والحفیظ۔ ایسا مرحلہ آنے والا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، بھاگے گا اپنا کنبہ، بھاگے گا بھائی، بھاگے گا بھائی کو، بھائی دیکھے گا کہ یہ آ رہا ہے نیکی مانگے گا، بھاگ جائے گا۔ ماں راستہ کاٹ دے گی، اور اگر بیٹے نے پکڑ ہی لیا، امی جی ایک نیکی، دنیا میں میرے سارے نخرے برداشت کیے، ایک نیکی، ماں منہ پھیر کر کہے گی بھول گئے ہو میں تمہاری ماں نہیں، اپنی ماں کو تلاش کرو۔ کیسی نیکی؟ ایک عجیب عالم ہوگا، امام الانبیاء کے بعد انبیاء میں سب سے بڑا مقام ابراہیم خلیل اللہ کا ہے، انبیاء میں امام الانبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام خلیل اللہ کا ہے۔ محشر ہے، خلیل اللہ عرش کا پائے پکڑ کر کہیں گے ربی نفسی لا اسألک غیرہ، بس اپنے بارے میں سوال کرتا ہوں، الہ العالمین اپنے بارے میں سوال کرتا ہوں، کسی اور کے بارے میں کچھ نہیں کہتا۔ پیغمبر ہیں۔ محشر میں سب پریشان ہو کہ حساب کتاب شروع ہو،
تو لوگوں کا ایک مجمع وفد کی شکل میں سیدنا آدم کی خدمت میں جائے گا، جا کر عرض کرے گا آپ نسل انسانی کے موری سے اعلیٰ ہیں، آفتاب نے ہمارے کلیجوں کو تپا دیا ہے، ہانڈی کی شکل ہو گئی ہے، ہم اپنے پسینوں میں یہاں تک ڈوبے ہوئے ہیں، آپ الہ العالمین سے کہیے حساب کتاب شروع کریں، جن کی قسمت میں جنت ہے چلے جائیں گے، اور جو بدبخت جہنم میں جانے والے چلے جائیں گے، لیکن حساب تو شروع کریں۔ سیدنا آدم کہیں گے تم آئے تو ہو میرے پاس، لیکن میں نے وہ درخت کا پھل کھا لیا تھا، وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس پوزیشن میں نہیں ہوں آمنا سامنا کروں، جائیے محمد کریم کو تلاش کیجیے۔ آپ کی اور میری کیا مجال ہے؟ میں اور آپ کس قطار میں ہیں جو بے فکری کے ساتھ بیٹھے ہیں؟ اس امت کو بھیجا گیا ہے، خاص کام کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ امت گھاس پھوس نہیں ہے خود اگ گئی ہو، اس امت کو پھینکا نہیں گیا ہے، اس امت کو بہت ترتیب کے ساتھ لایا گیا ہے، میری شکل میں، آپ کی شکل میں، ان عزیز بزرگوں کی شکل میں، ان عزیز جوانوں کی شکل میں، ان عزیز بچوں کی شکل میں۔ یہ ایک نطفہ صدیوں پہلے چکر کرتا رہا۔ آپ نے کبھی سوچا؟ ایک وقت آپ اس وقت حاضر تھے جب آدم کی پشت پر ہاتھ رکھا آپ باہر آ گئے تھے، آپ سے اللہ نے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم میں سے ہر ایک نے جواب دیا بھلا آپ ہمارے رب ہیں۔ پھر یہ روح کہاں گھومتی رہی؟ پھر یہ ہزاروں سال آپ کی شکل کی روح کہاں کہاں گھومتی رہی؟ آپ کا کیا خیال ہے اچانک آپ کشمیر میں پیدا ہو گئے؟ خدا کی زمین پر اچانک کوئی فیصلہ نہیں، خدا کی زمین پر اچانک کوئی عمل نہیں ہے، یہاں کا ہر عمل خدا کا ایک نظام ہے۔ تو امت کے تین طبقے کیے جا سکتے ہیں، اور تین سزائیں بھی، تین نتیجے بھی ہیں۔ پہلا نتیجہ امت عمومی نصرت سے محروم ہے۔ دوسرا نتیجہ جب محرومی ہے، جب آخرت کی فکر نہیں، عقیدہ توحید کمزور ہے، عقیدہ رسالت کے ساتھ مذاق ہے، تو پھر اس کا نتیجہ لازماً نتیجہ ہے آپ کا بلب روشنی دینا چھوڑ دیتا ہے، آپ بلب کو اس کے مقام سے اتار دیتے ہیں۔ آپ کی گائے دودھ دینا چھوڑ دیتی ہے، آپ اس کے لیے دوسرا راستہ چن لیتے ہیں۔ آپ کی بکری نے دودھ دینا چھوڑ دیا، چھری اس کا مقدر بن گئی۔ ہمارا کیا خیال ہے؟ ہم راستہ چھوڑ کے بچ جائیں گے؟ دارالتعلیم وہاں سامنے بلڈنگ ہے، اس میں بہت جگہ ہے، اس لیے باہر والے احباب سے گزارش ہے سکون کے ساتھ نماز پڑھیں، آپ تشریف لائے، محبت کے ساتھ آئے ہیں۔ یہ جو کچھ ہوا اللہ کے فیصلے کے مطابق ہوا، چونکہ عیدگاہ کی زمین اس وقت بالکل پانی ہی پانی ہے، اور مد بھی اس میں جمع ہوا ہے، جو ہوتا ہے ندی نالوں سے آنے والا، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ریت کی شکل میں، اس لیے وہاں گنجائش نہیں تھی۔ اب آپ تشریف لائے ہیں تو محبت سے بیٹھیے، انشاءاللہ وقت پر نماز بھی ہوگی، جگہ بہت ہے الحمدللہ، دارالتعلیم وہ ہمارے ساتھی کھول دیں گے، اس لیے آنے والے احباب وہاں صفحے لگا لیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ بلب کو اتار دیتے ہیں، آپ کی گھڑی ٹائم دینا چھوڑ دے، آپ اپنے بازو پر نہیں رکھتے ہیں، اس کو آپ نکال دیتے ہیں۔ آپ کا موبائل دھوکہ دے دے، آپ جیب میں رکھنا پسند نہیں کرتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کام چھوڑ دیں، میں کام چھوڑ دوں، خدا ہمیں تاج بنا کر رکھیں گے۔ عجیب بات کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اسی وقت یاد آ گئی آیت بھی، عجیب بات کہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم زمین میں ان لوگوں کو رکھتے ہیں، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ فَأَمَّا الزَّبَدُ
فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ برسات ہوتی ہے تو ندی نالوں میں کاغذ کے ٹکڑے، لکڑی کے ٹکڑے، بوری یا کسی اور چیز کی معمولی چیزیں، پانی کے اوپر جھاگ کی گندی چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کو ایک طرف کر دیا جائے، وہ ایک طرف ہوتا ہے، پانی آتے تو ان کو ایک طرف کر دیتا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں وہ قومیں، وہ بستیاں، وہ افراد، وہ خطے، وہ ملک، وہ علاقے جو آخرت کو بھول جاتے ہیں، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، وہ کاٹر ہیں، وہ تنکے ہیں، ہم انہیں ایک طرف کر دیتے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، ہم ان لوگوں کا قدم جماتے ہیں، ہم ان سے کام لیتے ہیں جن کے دل و دماغ میں انسانیت کے لیے نفع پہنچانے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، ہم جما دیتے ہیں ان کو۔ یہ قرآن پاک میں اللہ کا فیصلہ ہے، میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے، ہر خطے کے لیے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جھاگ تو ہوتا ہی ختم ہونے کے لیے، سیلاب کے بعد جو گندا پانی اوپر آتا ہے جھاگ کی شکل میں، یہ ہوتا ہی کنارے پر کرنے کے لیے، ہم ان قوموں کو کنارے پر کر دیتے ہیں۔ وہ قومیں دنیا میں کوئی بڑا کام نہیں کرتی ہیں، ان قوموں سے اسلام کی خدمت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو اسلام کی خدمت کے لیے تیار نہیں ہے، جو اپنے آپ کو ہمارے لیے نہیں بنا رہا ہے، ہم اس کو کنارے کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے ایک عجیب فیصلہ ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں ہم ان خاندانوں کو، ان خطوں کو، ان نسلوں کو، ان قوموں کو، ان گھرانوں کو دنیا میں رکھتے ہیں جو انسانیت کے نفع کا کام کرتے ہیں، ان کے قدموں کو جما دیتے ہیں۔ تو پہلی سزا امت عمومی نصرت سے محروم ہے، دوسری سزا قبر ایک عجیب جگہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، اچانک گھوڑا بدک گیا، ڈر گیا، اس کے پاؤں اکھڑ گئے، پیغمبر نیچے اتر گئے، صحابہ رک گئے، کیا معاملہ ہوا؟ کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تکلیف پہنچی؟ آپ کے قریب آئے، عرض اللہ کے رسول کیا ہوا؟ فرمایا شاید یہاں قبریں ہیں، شاید یہاں قبریں ہیں، یہاں کی کسی معمر آدمی کو بلاؤ۔ صحابہ نے تھوڑی توقع کی تو ایک معمر آدمی کو لے آئے، اسے پوچھا یہ جگہ کے قبرستان ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا ہوا؟ فرمایا شاید صاحب قبر کو عذاب ہو رہا ہے، گھوڑا ادھر سے گزرا، میری سواری گزری، اس نے محسوس کر لیا، اس عذاب کو دیکھ کر ڈر گیا۔ قبر کوئی گیسٹ روم ہے؟ قبر کوئی مہمان خانہ ہے؟ قبر کوئی ماسی کا گھر ہے کہ آدمی کہتا ہے وہیں دیکھی جائے گی؟ وہاں دیکھنا نہیں ہے، وہاں بھگتنا ہے، وہاں دیکھنا نہیں ہے۔ اما روضۃ من ریاض الجنہ و اما حفرۃ من حفر النار، یا جنت یا قبر جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، اور یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ آدمی خود دیکھتا ہے میری قبر جنت کا باغیچہ ہے یا خدا بچائے کوئی کچھ اور نہ ہو۔ تیسرا نتیجہ کیا ہے؟ امت نے مجموعی طور اپنے آنے کے مقصد کو بھلا دیا۔ وہ اخلاق جو مسلمان کے ہونے چاہیے تھے نہ رہے، وہ امانتیں جو مسلمانوں کا وصف ہے نہ رہا، وہ معاملات جو مسلمانوں کا وتیرہ تھا نہ رہا۔ اس کی وجہ سے نقصان ہوا اور اسلام کا نقصان ہوا۔ ایک بات کو یاد رکھیے، تحقیق اور مطالعے کے بعد کم لوگ مسلمان ہوتے ہیں، پہلے لوگ جو مسلمان ہوئے وہ مسلمانوں کے انداز زندگی کو دیکھ کر مسلمان ہوئے،
خود اسی ملک ہندوستان میں صوفیہ آئے، اولیاء کرام آئے، ان کی زندگی کو دیکھ کر لوگ ایمان لے آئے۔ ایک معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک فرد ہے، ایک فرد ہے، لاٹھی بھی ساتھ نہیں، تلوار تو دور کی بات ہے، لاٹھی بھی ساتھ نہیں، تسبیح کے دانے ساتھ ہیں۔ کیا تھا آنکھوں میں بھرا ہوا، کیا چیز تھی زبان میں، اور کیا دل تھا، جس بستی سے گزرتے چلے گئے، جس نے دیکھا ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، 90 لاکھ لوگ مسلمان ہو گئے۔ آپ کے اور میرے گھر میں بیٹا نماز کے لیے تیار نہیں ہو پا رہا ہے، آپ کے اور میرے گھر میں بیٹا نماز کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے، آپ کے اور میرے گھر میں بیٹا تلاوت کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے، آپ کے اور میرے گھر میں بیٹا نماز کے لیے قائم نہیں ہو رہا ہے۔ کیا بھرا ہوا تھا ایک شخص میں، جس کے پاس تلوار توپ تو دور کی بات ہے، وہ تصور میں نہیں تھی، لاٹھی بھی غالباً نہیں تھی، تسبیح کے دانے تھے، آنکھ میں کچھ بھرا ہوا تھا۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، بس جس علاقے پر پڑی، فرد پر نہیں، فرد پر نہیں، جس علاقے پر پڑی علاقہ مسخر ہو گیا، جس بستی پر پڑی بستی مسخر ہو گئی، جس دیہات پر پڑی دیہات مسخر ہو گیا۔ ادھر گزر رہا ہے بندہ خدا، ادھر جماعت کی جماعت ساتھ چل رہی ہے۔ خود آپ کا کشمیر، عبد الرحمن بلبل انکر رحمۃ اللہ علیہ کے بعد امیر کبیر تشریف لائے، تلواریں ساتھ تھی، توپ ساتھ تھی، بندوقیں ساتھ تھی، کچھ نہیں، بس ایک نگاہ ساتھ تھی، ایک قلندرانہ زندگی تھی، دل میں ایک حرارت تھی۔ خواب دیکھا، محمد عربی کو خواب میں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیخ، ہمدان میں زندگی گزارنا کون سا کمال ہے؟ تاج و تخت پر نمازوں کا پڑھنا کون سا کمال ہے؟ وہ دور دراز خطہ جو اسلام سے محروم ہے، وہاں جاؤ، یہ سنگلاخ پہاڑیوں کو کراس کرتے ہوئے، مصائب اور آلام کو برداشت کرتے ہوئے اس خطے میں تشریف لائے۔ کیا ساتھ تھا؟ بس ایک درد مند دل ساتھ تھا، ایک پاکیزہ زبان ساتھ تھی، اور ایک انتہائی باکردار آنکھ ساتھ تھی، اور ایک انتہائی باہوش دماغ ساتھ تھا۔ بس جس علاقے پر نظر پڑی، اس کو کیمیا بنا دیا۔ یہ سارا خطہ ایک لاٹھی چلائے بغیر مسلمان ہو گیا، یہ سارا خطہ ایک لاٹھی چلائے بغیر مسلمان ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ تو تیسرا نتیجہ، چونکہ عمومی طور ہم ان اخلاق سے عمومی طور، ورنہ آپ میں سے بے شمار حضرات ہیں جو پابند شریعت ہیں، میں عموم کی بات کر رہا ہوں، عمومی طور امت اسلام کی تعلیم سے بیگانہ ہے، اخلاق اسلامی نہیں ہیں، معاملات اسلامی نہیں ہیں، چند عبادات کو اسلام سمجھ لیا ہے، اپنے شوق کو اسلام سمجھ لیا ہے۔ ایک واقعے سے بات سمجھ میں آئے گی۔ ایک صحابی ابو دردہ، انصاری صحابی ہیں، صحابہ نے جب مکہ سے ہجرت کی تو مکہ کے رہنے والے یا باہر علاقوں کے رہنے والے جو مکہ میں تھے، وہ جب مدینے میں آئے تو ان کا گھر نہیں تھا، ان کا در نہیں تھا، تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انصاری کے ساتھ ایک مہاجر کو لگا دیا۔ صحابی کا نام ہے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بھائی بنا دیے، دینی بھائی بنا دیے سلمان فارسی۔ بس پھر یہ بھائی ہوتا تھا۔ اس وقت تک پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ ایک دن سلمان فارسی نے دیکھا کہ ابو دردہ کی بیوی غالباً جھاڑو لگا رہی ہے، انتہائی میلے کچیلے کپڑے ہیں، پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے ابھی۔ پوچھا، بھابھی یہ کیا شکل بنائی ہے آپ نے؟
नासाफ कपड़े, बदन नासाफ, ये क्या शक्ल है? वो जमाना बड़ा साफ गोई का था। इस खातून ने कहा औरत को शौहर के लिए सजना चाहिए, औरत को शौहर के लिए सजना चाहिए, और तुम्हारा भाई अबू दर्दा दिन का रोजेदार और रात का शब बेदार है, किसके लिए सजूं? किसके लिए सजूं? औरत को शौहर के लिए सजना चाहिए और तुम्हारा भाई अबू दर्दा दिन का रोजेदार और रात का शब बेदार है, किसके लिए सजूं? ये रमजान का महीना नहीं था। कुछ देर के अबू दर्दा आ गए। सलमान फारसी ने कहा मुझे भूख लग रही है। कहा मैं खाना लाता हूँ। खाना लाकर दस्तरखान रखा, खाना रखा, खाइए। कहा मैं तो नहीं खाता हूँ। मैं अकेला कैसे खाऊंगा, तुम भी खाओ। कहा मैं रोजा से हूँ। और मैं कैसा रोजा है? अपने भाई के लिए नफली रोजा तोड़ा जा सकता है, मैं नहीं खा सकता, रोजा तोड़ दो। रोजा तोड़ दी, नफली रोजा है, कल कज़ा कर लेंगे। खाना खाया, दिन गुजरा, रात आई। सलमान फारसी को सुला दिया, बिस्तर डालकर खुद नमाज की नीयत बांध ली। सलमान फारसी ने हाथ पकड़ लिया, लेट जाओ। पूछा मैं नमाज पढ़, कैसी नमाज पढ़ोगी? इस नमाज का क्या नाम है? नमाज तहज्जुद है, मैं भी पढ़ता हूं। जब मैं उठूंगा तुम्हें उठा दूंगा, लेट जाओ। लेट गए, हालांकि साहिब खाना है, लेट गए। थोड़ी देर को उन्होंने समझा कि सलमान फारसी सो गए, खड़े होकर फिर नमाज शुरू कर दी। सलमान फारसी ने खुद पकड़ लिया, फिर पकड़ लिया, लेट जाओ मेरे साथ, आज नहीं नमाज पढ़ने दूंगा, लेट जाओ मेरे साथ। सलमान फारसी बतलाना चाहते थे शौक का नाम दीन नहीं है, शौक का नाम दीन नहीं है। देखना है जिंदगी में तकाजा क्या है, इस्लाम क्या तकाजा करता है। तहज्जुद का वक्त हो, सलमान फारसी खुद भी उठे, इनको भी उठाया, नमाज पढ़ी। फिर कहा अबू दर्दा इस्लाम ये है, ये तुमने क्या किया कि तुम्हारे अहल का हक है, तुम उसकी खबर नहीं लेते। मिजाज में खार नहीं समझ लिया, मेरे भाई तुमने मेरी आंख को खोल दिया। इससे आगे चलिए, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उधर दूर दराज मुल्क यमन में एक अल्लाह के नेक बंदा उवैस नाम से है। अल्लाह के रसूल को खत लिखते हैं, अल्लाह के रसूल जब से आपका सुना है रूह बेताब है कि कब आपको देखूं, लेकिन एक चीज दरमियान में हाइल है, मेरी वालदा ज़ईफ है और इनकी खिदमत के लिए मेरे बगैर कोई और नहीं है, मेरे लिए हुक्म फरमाइए, मैं क्या करूं? मेरी रूह फड़ फड़ कर रही है कि मैं आपकी खिदमत में पहुंचूं, लेकिन इधर तकाजा है वालदा का, इनके लिए खादिम कोई और नहीं है और इनको मैं छोड़ भी नहीं सकता, लेकिन इसके बावजूद आप हुक्म फरमाएं मुझे क्या करना है। हजूर ने खत का जवाब दिया, तुम दूर रहकर भी हमारे करीब हो, तुम दूर रहकर भी हमारे करीब हो, वालदा की खिदमत को नहीं छोड़ना। ये दीन है, ये दीन है। हमने मन चाहा दीन बनाया, जिसके ज़हन में जो सौदा समाया, बस ये दीन है, बस ये दीन है। ये मेरी और आपकी मर्जी का दीन नहीं है, ये लावारिस दीन भी नहीं है। तीसरा नतीजा क्या हुआ इस गफलत का, कि उमूमी जो फिजा होती थी ईमान लाने की, मुल्को मुल्क ईमान लाते थे, वो फिजा सदियों से बंद है। अब कोई ईमान लाता है तो तहकीक करके पढ़ के लाता है, हमारे किरदार के देखकर कोई ईमान नहीं लाता है। अब हम पोस्टर हैं, हम चलते फिरते पोस्टर हैं। एक मुसलमान और गैर मुस्लिम 20 साल से एक ही आसपास की कुर्सी में दोनों मुलाजिमत कर रहे हैं। 20 साल में मुसलमान इसको अपने अखलाक से मुतासिर नहीं कर पाया। एक मुसलमान और गैर मुस्लिम 100 साल से आपस में बस रहे हैं। ये 100 साल का मुसलमान बसता हुआ अपने गैर मुस्लिम भाई को मुतासिर नहीं कर सका। ये इस्लाम है हमारा। इस इस्लाम की बुनियाद पर हम चाहते हैं कि सारा आलम हमारे पीछे चले। क़यादत के लिए गुण की ज़रूरत होती है, खुसूसियत की ज़रूरत होती है, औसाफ की ज़रूरत होती है। कच्चे अखलाक की बुनियाद पर
امت کو قیادت نہیں مل سکتی۔ آپ نے دیکھا قرآن پاک میں بنی اسرائیل کے واقعات ہیں، قرآن کے قصص و واقعات اسی لیے ہیں ہم ان کو پڑھیں اور پھر سوچیں ان پر خدا کا غضب کیوں نازل ہوا، ان کو مقام سے کیوں گرایا گیا، ان کو لعنت اللہ کیوں کہا گیا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے کام کو چھوڑ دیا۔ آج ہم نے اپنے کام کو چھوڑ دیا ہوا ہے۔ وقت چونکہ اختتام کو پہنچا، میں بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دو ہی راستے ہیں، دو ہی راستے ہیں۔ یا تو ہم جس ڈگر پر چل رہے ہیں چلتے رہیں گے، یہ راستہ تباہی ہے، بربادی ہے، خسارہ ہے، طغیان ہے، ناکامی ہے۔ اب دو ہی راستے ہیں، ایک جس طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں یوں ہی زندگی گزرتی رہے، جس طرح ہماری بستیوں میں ہو رہا ہے، جس طرح ہمارے گھروں میں چل رہا ہے، جس طرح ہم دنیا کو آگے بڑھا رہے ہیں، جو مزاج ہمارے بچوں میں بن رہا ہے، جو مزاج ہماری بچیوں میں بن رہا ہے، جو کیریئر کے جو فضا چلی ہوئی ہے، روٹی کپڑا اور مکان، بس قبر حشر جنت حساب کتاب یہ ہمارے سبجیکٹ میں نہیں ہے، یہ ہمارے چیپٹر میں نہیں ہے۔ باپ بیٹے کو بار بار ایک ہی بات دہراتا ہے، اگر کیریئر نہیں بنا تو تم خراب ہو جاؤ گے۔ وہ بھول کر بھی نہیں بولتا بیٹا قبر بھی ایک کیریئر ہے، محشر بھی ایک کیریئر ہے، پل صراط بھی ایک کیریئر ہے، خبردار اگر ٹھیک نہیں ہوا تو خراب ہو جاؤ گے۔ کبھی کوئی جوان آدمی مرتا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ہر آدمی کی زبان پر کیا ہوتا ہے؟ ایمن کیا بھائی، یہی ہوتا ہے نا۔ ہر آنے والا جو اس گھر میں تعزیت کے لیے آتا ہے وہ کیا جملہ بولتا ہے؟ چھوڑیں کیا بھائی۔ کوئی آدمی بھول کر بھی نہیں بولتا یہ جو غریب چلا گیا ہے اس کا قبر میں کیا بنے گا، بولتا ہے کہ یہ بات؟ عالم آئے غیر عالم آئے، صوفی آئے غیر صوفی آئے، ہمدرد آئے غیر ہمدرد آئے، یہ جو چلا گیا ہے اس کا کوئی نہیں سوچتا یہ کہاں گیا ہے، یہ سمجھتے ہیں مہمان خانے میں گیا ہے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے تو کچھ کر لیں گے اس لیے کہ ان کے لیے راستے کھلے، یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے اس کے رہ گئے نا یہ کچھ نہ کچھ ہاتھ پیر مار لیں گے، اس لیے کہ چھوٹے نہیں رہیں گے، یہ بڑے بھی ہوں گے۔ وہ جو چلا گیا ہے اس کے جاتے ہاتھ پیر بند ہو گئے، اس کے جاتے ہاتھ پیر بند ہو گئے، اس کو جکڑ لیا گیا، اگر اس کی اچھی زندگی نہیں ہے تو قبر نے اس کو دبا لیا، فرشتہ ایک تھپڑ لگاتا ہے 70 گز نیچے چلا جاتا ہے۔ اس کا کوئی کیا تھا، اس کا کیا بنا؟ کسی سے سنا کبھی آج تک آپ نے؟ ایمن کیا بہن ہے زنان رود، نوجوان زنان رود، امس کیا بہن؟ ٹھیک ہے، ایک وہ بھی تو اسی گھر کا فرد تھا، وہ جو چلا گیا وہ گیسٹ روم میں گیا ہے، وہ مہمان خانے میں گیا ہے، وہ ماسی کے گھر گیا ہے، اس کا بھی تو سوچو، وہ جو گیا ہے اس کا کیا بنے گا؟ اس کا بھی تو مرحلہ ہے، اس کو تو ہاتھ پر مارنے کی اب گنجائش ہی نہیں ہے، وہ جاتے ہی پکڑ گیا من ربو کا، بس دیکھ رہا ہے، اس لیے کہ کبھی زندگی میں غریب کو موقع نہیں ملا من ربو کا ہے کون ہے یہ، جو کہتے لا ادری، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ فرشتے کہتے ٹھیک ہے بھی تیار ہو جاؤ، خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا، بیڑیاں لاؤ اور پکڑو، ان کو باندھو اور ڈال دو۔ ان کا تو پھر بھی کچھ ہوتا ہے، وہ بیوہ تو پھر بھی گزارا کر لے گی، یہ بچے تو پھر بھی کچھ ہاتھ پیر مار لیں گے، ان کا ماموں دادا نانا ان کا تو کچھ نہ کچھ پھر بھی ہے، اس غریب کا کون ہے جو چلا گیا ہے؟ بس اعمال تھے وہ ہے نہیں۔ کبھی اس طرف بھی رخ کیا؟ اب راستے دو ہی ہیں، ایک راستہ جیسے ہم زندگیاں گزار رہے ہیں ویسے گزرے، یہ راستہ خطرے والا ہے، یہ راستہ خطرے والا ہے۔ دوسرا راستہ ہے آج ہم نہا دھو کر آئے،
ایک دن آئے گا ہمیں نہلایا جائے گا. آج ہم خود آئے ہیں، ایک دن ہمیں لایا جائے گا. اذان اس نماز کی بھی نہیں ہے، تکبیر اس نماز کی بھی نہیں ہے، آذان اس نماز کی بھی نہیں ہے، تکبیر اس نماز کی بھی نہیں ہے. اگر عیدین کی آذان نہیں ہے تو جنازے کی بھی آذان نہیں ہے. اگر عیدین کی تکبیر نہیں تو جنازے کی بھی تکبیر نہیں ہے. آپ نے مماثلت دیکھی؟ آپ نے ان میں قربت کو دیکھا؟ کتنے قریب ہیں یہ دونوں چیزیں. نہ اذان یہاں ہے نہ وہاں ہے، نہ تکبیر یہاں ہے نہ وہاں ہے. ایک فرق ہے، یہاں ہم خود آئے ہیں، نہ دھو کر آئے ہیں. ابھی وقت ہے ہمارے پاس. ایک وقت وہ ہوگا جب ہمیں نہلا کر لایا جائے گا، کندھے پر اٹھا کر لایا جائے گا. اور یاد رکھیے، جو خود کر لوگے وہی ہے. ایک بات سنانا چاہتا ہوں، ممکن ہے کسی بھائی کے کام آئے. ابھی چند مہینے پہلے 1 کروڑ پتی کا انتقال ہو گیا. کس کا انتقال ہوا؟ 1 کروڑ پتی کا. گرمی کے دن تھے، میں باہر بیٹھا تھا، ادھر گاڑی رکی، گیٹ کھلوایا گیا. بڑے آدمی تھے، گاڑی کھول دی گیٹ کیپر نے. میرا گمان ہے، میں جانتا نہیں گاڑیوں کو، میرا گمان ہے، خدا نہ کرے جھوٹ ہو، 10-12 لاکھ سے کم گاڑی نہیں تھی. ان کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا. ان میں سے ایک کے 3 میں سے ایک کے ہاتھ میں تھیلا تھا. میرا گمان ہوا یہ شاید آئے ہیں قرآن پاک پڑھنے کے لیے کہیں گے، یہ شاید آئے ہیں کچھ پوچھیں گے صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے. مسجد میں بیٹھا ہوں، عید کا دن ہے، میرے سامنے ایمان والے بھائی ہیں، مجھے اس کا احساس ہے کہ آخرت میں یہ سوال ہوگا. وہ آئے، انہوں نے تھیلے میں ہاتھ ڈالا. میرا خیال تھا کہ شاید والد کے سال ثواب کے لیے کچھ دینا چاہتے ہیں. وہاں سے کفن نکالتے ہیں. کیا نکالا؟ کفن نکالا. ایک جلی کٹی ٹوپی نکالی. کری صاحب یہ دیجو کینس بچس. میرے مزاج میں ترشی نہیں ہے، جو لوگ مجھے قریب سے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں میرے مزاج میں ترشی نہیں ہے. لیکن خدا جانے اس وقت کیا ہو گیا، خدا جانتے ہیں کیا ہوا. میرے پورے بدن میں کب کبھی تاری ہوگی. میں نے ان سے کہا تمہارے والد نے پوری زندگی میں اتنا کمایا ہے، اس مدرسے میں اتنا غریب کوئی طالب علم نہیں ہے جو اس کپڑے کو پہنے. چل کیا کر وہ، میں یہاں سے سیدھے والد کی قبر پر جاؤ، اپنے والد کو سلام کرو اور پھر کہو بابا چتروت نے کی ہے اس کی. اتنا غریب یا کوئی طالب علم نہیں ہے اس کپڑے کو پہنے گا. تم سیدھے والد کی قبر پر جاؤ. مجھے معلوم نہیں مجھے اس وقت کیا ہوا. میں خود بعد میں سوچتا رہا، گھنٹوں سوچتا رہا میں نے کیا کیا اس کے ساتھ ہی. لیکن اس وقت میں خود میں نہیں تھا. میں کہ الٹے قدم واپس ہو جاؤ. وہ جو 2 ساتھی تھے اس کے زارو قطار مجھے دیکھ رہے ہیں. میں نے ان سے کہا مجھے معاف کرنا، اس کو جانے دو، بٹھاؤ گاڑی میں اس کو. میں نے کہا گھر نہیں جانا، والد کی قبر پر جانا، اپنے والد کی قبر پر لے کر کفن کو ڈال دینا. اتنا ہی رکھا ہے اس نے. جو کھیت چھوڑے ان میں تم آرام کرو، جو محلات چھوڑے ان میں تم آرام کرو، جو گاڑیاں چھوڑی ان میں تم مستیاں مناؤ، جو کیش چھوڑا ان میں رنگرلیاں تم مناؤ. اور کفن کا ٹکڑا بچا ہوا ٹکڑا کس کو لے کے دے دو. پھر میں نے کہا اس ٹوپی کو قبر پر ہی رکھ دینا. جو ٹوپی تم لائے ہو نا اس کو قبر پر ہی رکھ دینا. ایک کتبہ لگا دو ساتھ میں، ہمارے والد نے کچھ نہیں چھوڑا ہے، ایک ٹوپی تھی جو چھوڑ کر چلے گئے. حیران ہوتا ہے آدمی. خود اپنی زندگی میں خود کیجئے، اولاد وفا کرے یا نہ کرے، اولاد وفا کرے یا نہ کرے، خود کر لیجئے. تو راستے 2 ہی ہیں. ایک راستہ ہے زندگی یوں ہی گزرتی رہے، یہ تباہی والا راستہ ہے. ایک راستہ ہے نہیں، آج ہم نہا دھو کر آئے ہیں، ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں، ہم اللہ کو مناتے ہیں، ہم گڑ گڑاتے ہیں، ہم اللہ سے کہیں جو ہو گیا سو ہو گیا، جو ہو گیا اس کو معاف کیجیے. اور توبہ عجیب چیز ہے.
التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسا اس نے خطا کی ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ کہنا بہت کچھ تھا، بس ایک درد ہوتا ہے جب یہ شروع ہو جاتا ہے، دل چاہتا ہے کہ مخلص بھائی آتے ہیں اس دل کو نکال کر آپ کے سامنے رکھ دوں، لیکن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ آپ کا وقت بھی قیمتی ہوتا ہے، آنے والے دور دراز سے آئے ہیں اور ہمیں اس کا بھی احساس ہے، لیکن یہ فیصلہ خدا بندی فیصلہ ہے کہ بارشیں ہوئی، میدان گیلا ہوا اور ہم عیدگاہ میں نہیں بیٹھ سکے، لیکن اللہ جس طرح نماز پڑھوا دے برابر صفحے لگ گئی۔ بس دوسرا راستہ ہے ہم 5 کام کریں۔ کتنے کام کریں؟ جلدی 2.5 منٹ میں کہہ دیتا ہوں کتنے کام کریں؟ ہم 5 کام کریں۔ پہلا کام ہم توبہ کریں، پہلا کام ہم توبہ کریں۔ دوسرا کام جتنا کچھ ہم سے ہو سکا اس پر اللہ کا شکر کریں۔ تیسرا کام ہم اپنے گھرانوں کو، اپنی بستیوں کو، اپنے علاقوں کو دین پر ثابت قدم رکھنے کا ارادہ کریں۔ خود اپنے گھرانے کو، اپنی بستی کو، اپنے علاقوں کو، اپنی ذات کو دین پر ثابت قدم رکھنے کا ارادہ کریں۔ چوتھا کام حقوق اللہ جو بھی ہیں ان کی ادائیگی کی فکر رہے۔ 5واں اور اہم کام حقوق العباد میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ میں بار بار اس جملے کو 40 سال سے کہتا آ رہا ہوں، اسلام میں عبادات 25 پیسے ہیں۔ 40 سال سے اس بات کو کہتا آ رہا ہوں، اسلام میں عبادات کل 25 پیسے ہیں۔ ساری نمازیں، سارے حج، سارے عمرے، ساری تلاوتیں صرف 25 پیسے ہیں۔ 75 پیسے معاملات ہیں، 75 پیسے معاملات ہیں۔ حقوق العباد میں کوتاہی مت کیجیے، حقوق العباد میں کوتاہی مت کیجیے۔ حقوق اللہ میں بہت حد تک گنجائش ہے، اللہ کہہ دیں گے چلو چھوڑ دیا۔ حقوق اللہ میں بہت حد تک گنجائش ہے، اللہ کریم میں کہہ دیں گے چلو میرا معاملہ ہے چھوڑ دیا ہے۔ لیکن حقوق العباد میں اللہ بالکل اپنے آپ کو الگ کر لیں گے، تم جانو اور تمہارا بھائی جانے، معاف کرتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ بھگتو۔ تو 5 کام کریں گے۔ سب سے پہلے توبہ کریں گے، جو کچھ رمضان میں نیکیاں ہو سکے اس پر شکر کریں گے، آئندہ اپنی زندگی میں دین کو کامل طور پہ لانے کا ارادہ کریں گے، حقوق اللہ پورے ادا کریں گے، حقوق العباد کے اعتبار سے بہت حساس رہیں گے، بہت زیادہ حساس رہیں گے۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ پہلے دعا، اس کے بعد نماز کی ترتیب، پھر نماز، اس کے بعد خطبہ، اس کے بعد انشاءاللہ بخشائے اپنے اپنے گھروں کو جائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ الہی تیرے سامنے، الہی تیرے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوں، الہی تیرے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوں، الہی تیرے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوں۔ میرا کوئی نہیں ہے اللہ تیرے سوا، میں گنہگار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں۔ میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ میرے سجدوں میں تیری حمد و ثنا، میرے سجدوں میں تیری حمد و ثنا۔ میرا کوئی نہیں، میرا کوئی نہیں اللہ
تیرے سوا میری توبہ ہے، میری توبہ ہے توبہ، بچپن سے لے کر اس وقت تک کی ساری خطاؤں کی بس توبہ ہے، بس بچپن سے لے کر اس وقت تک کے ساری خطاؤں کی توبہ ہے، بچپن کی خطاؤں کی، جوانی کی خطاؤں کی، بڑھاپے کی خطاؤں کی بس توبہ ہے۔ میری توبہ ہے توبہ اے بار الہ، میری توبہ ہے توبہ اے بار الہ، میرا کوئی نہیں، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میری آہوں کو سن لے اے حاجت روا، میری آہوں کو سن لے اے حاجت روا، مجھ کو نہ دینا تو سزا، مجھ کو نہ دینا تو سزا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تجھے بخش دوں گا یہ ہے وعدہ تیرا، میں تجھے بخش دوں گا یہ ہے وعدہ تیرا، میں تجھے بخش دوں گا یہ ہے وعدہ تیرا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، الہ العالمین ہمارا کوئی نہیں ہے، ہمیں بے یار و مددگار مت چھوڑ، سچ اور حق ہے ہمارا کوئی نہیں ہے، بس آپ کی ذات ہے، آپ کی ذات ہے، بہت کوتاہیاں ہوئی ہیں اس کا احساس ہے، نادم ہے، یا اللہ ہم سب مل کر توبہ کرتے ہیں، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ہم شرک سے توبہ کرتے ہیں، ہم کبیرہ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہم صغیرہ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، حقوق اللہ میں جو ہم سے حق تلفیاں ہوئی توبہ کرتے ہیں، حقوق العباد میں ہم سے جو زیادتیں ہوئی توبہ کرتے ہیں، آج پختہ ارادہ کرتے ہیں اب ہماری توبہ ہوگی۔ مولا کریم آپ نے خود قرآن میں فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ، یا اللہ آپ ہی کے کسی بندے نے خوب کہا ہے باز آ ہر آنچے ہستی، باز آ گر کافر گد بت پرست، باز آ این درگاہ ما درگاہ نامدی نیست، خود کہا، عجیب بات کہی، یہ جگہ وہ ہے جہاں کوئی نا امید نہیں کیا جاتا، جہاں کسی کو دھکا نہیں دیا جاتا، جہاں کسی کو تانا نہیں دیا جاتا، جہاں کسی کو مولا کریم جہاں کسی کو رد نہیں کیا جاتا، این درگاہ ما درگاہ نا امیدی نیست، یہ وہ درگاہ ہے جہاں سے کسی کو نا امید نہیں کیا جا سکتا۔ مولا کریم بس رحم فرما دے، ہم سب پر رحم فرما دے، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، یا اللہ معمر لوگوں کے ہاتھ اٹھے ہیں، ان کی داڑھیوں کے بال سفید ہیں، اور آپ سفید داڑھی والے آدمی سے شرماتے ہیں کہ اس کی مانگ کو پورا نہ کیا جائے، محتاط نوجوان بھی ہیں اور کچھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، پورا مجمع آپ کا متلاشی ہے، سچ اور حق یہ ہے آپ کی ذات سے محبت ہے مولا، ہم نافہم اور ہم ناہنجار قصوروار ہیں، اس میں شک نہیں ہے، لیکن آپ کی ذات سے محبت ہے، اگر دل کو کھول کے دکھایا جا سکتا، لکھا ہوتا، آپ کی محبت لکھی ہوتی، سچ اور حق یہ ہے ہم آپ کو اپنانا چاہتے ہیں، لیکن شیطان اور نفس اور یہ موبائل، یہ تینوں دشمن مل کر ہمارے قدموں کو پھسلا دیتے ہیں، ہماری آنکھ کو پھسلا دیتے ہیں، ہماری زبان کو پھسلا دیتے ہیں، ہماری کانوں کو پھسلا دیتے ہیں، ہمارے وجود کو پھسلا دیتے ہیں، ان تینوں دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما، خطرناک ترین دشمن ہے یہ نیا دشمن جس کا نام موبائل صاحب ہے، بہت خطرناک دشمن ہے، اس کے شر سے ہمارے گھروں کو بچا لے، ہمارے بچوں کو بچا لے، ہماری بچیوں کو بچا لے، ہماری بہنوں کو بچا لے، ہمارے جوانوں کو بچا لے، ہمارے بزرگوں کو بچا لے، ہماری ماؤں کو بچا لے، ہماری بستیوں کو بچا لے اس مصیبت سے ہم کو رحم فرما دے، رحم فرما دے
बोला कि मजमे में हाजतमंद ही हाजतमंद है, इब्ने आदम और हाजतमंद ना हो। या अल्लाह हर आदमी की हाजतें हैं। या अल्लाह बहुत से बीमार हैं, उन्हें शिफा कामिला अता फरमा। बहुत से हम सभी रूहानी बीमार हैं, रूहानी शिफा अता फरमा। बहुत से नौजवान हैं इंटरव्यू दे देकर थक गए हैं, कामयाबी लिख दे। बहुत से तलबा हैं पढ़ लिख रहे हैं, कामयाबी अता फरमा दे। बहुत से ताजिर हैं, तिजारत के मसाइल हैं, खोल दे उनकी तिजारतों को। बहुत से मुलाजिम हैं, मसाइल हैं इन लोगों के भी, या अल्लाह उनकी मुलाजमत की हिफाजत फरमा दे। बहुत से काश्तकार हैं, ज़िम्मेदार हैं, ज़मीनों के मुंह को खोल दे, गल्ले और मेवे बरसात और बहुतात कर दे। या अल्लाह बहुत से घरों में ना इत्तेफाक़ हैं, आज इत्तेफाक का दिन है, आज खुशी का दिन है। मौला करीम कपड़ा पहनना खुशी नहीं है, नहाना ही खुशी नहीं है, खाना ही खुशी नहीं है। ये खुशियाँ तब हैं जब आप माफ़ फरमा देंगे। आज हम इस हाल में जाएं, आज हम इस हाल में जाएं, आप हमें घर भेजें कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, हम फिर खुश हैं। हमारी खुशियाँ तब खुशियाँ हैं, कोई शक नहीं। हम नहा कर आगे, हम अच्छे कपड़े पहन कर आगे, इतर लगा कर आगे, कोई शक नहीं है। ये तो हमारी वो चीज़ें हैं जो हुक्म है आपके प्यारे पैगंबर का, सुन्नत है ये चीज़ें, हम उस हुक्म को मानते हुए आगे हैं। लेकिन असल हमारी खुशी तब है जब आप हम सब पर एक मोहब्बत की निगाह डाल दें। इस पूरे मजमे पर जो हज़ारों की तादाद में फैला हुआ है, हर एक पर मोहब्बत की निगाह डाल दें। जो जिस कोने में बैठा हो, जो जिस कमरे में बैठा हो, जो जिस तिरपाल पर बैठा हो, जो मस्जिद के जिस खित्ते में बैठा हो, सब पर मोहब्बत की निगाह डाल दे। ए मेरे मौला, सब पर मोहब्बत की निगाह डाल दे। मुझ नाहंजार पर भी या अल्लाह, ये ज़बान अरसा दराज से बोल रही है, दिल आप जानते हैं। आज मेरे दिल पर भी बस एक मोहब्बत की निगाह डाल दे, हम में चेहरे को अपना बना ले। या अल्लाह फरिश्तों को कह दे, फरिश्तों को कह दे आपने हम सब को माफ़ फरमा दिया। या अल्लाह मेरा यकीन है, हमारे भाइयों का यकीन है, हम जब यहाँ से उठेंगे सचमुच खुशियाँ लेकर जाएंगे। या अल्लाह जब हम घर पहुँचेंगे सच्ची खुशियाँ होगी। या अल्लाह कपड़ा पहनना, या अल्लाह कपड़ा पहनना, इतर का लगाना, सुरमे का लगाना, या अल्लाह खुश पोशाक होना, ये तब है जब हमारे हाथ में या रज़ा आपकी रज़ा हो, जब हमें आप बख्श दें, तब हमारी खुशियाँ हैं। बोला कि जिसकी जो जायज़ हाजत हो उसे पूरा फरमा दे। बहुत से बीमार अस्पतालों में हैं, बहुत से भाइयों ने अस्पताल की बीमारों के बारे में कहा, उन्हें भी शिफा कामिला अता फरमा दे। और आज के दौर में बच्चों और बच्चियों के रिश्तों के मसाइल हैं, बहुत से वालिदैन दुआ के लिए कहते हैं, आज उनकी भी सुन ले, आज उनकी भी सुन ले। इस मजमे से उठकर खाली न जाए, बस आज फैसला फरमा दें। और बहुत से बच्चों नौजवानों के मसाइल रोज़गार के हैं। या अल्लाह रोटी का टुकड़ा, दुनिया में टुकड़ा ही है कि दुनिया है ही छोटी सी, हर एक को अपना दे दे, हर एक को हलाल दे दे। खिलाना आपको है ही, हलाल खिला ले, हराम के हर लुक़मे से बचा ले। हमारी हाज़िरी को कबूल फरमा। ये इदारा क़यामत तक बाकी रख, हम रहे न रहे ये मस्जिदें बाकी रख। पूरे आलम की हिफाजत फरमा, खित्ता कश्मीर की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, इस्लाम की बहारें दिखा दे, इस्लाम की बहारें दिखा दे। इस्लाम पर कायम रख, इस्लाम पर ज़िंदा रहें, इस्लाम पर मरें, इस्लाम पर जिएँ, इस्लाम ज़बान से निकले। या अल्लाह, या अल्लाह, जो कहा गया अमल की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।